اس لفظ شدید سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا کہ اگر بیوی کی کاروبار کی اور ماں باپ کی بچوں کی محبت شدید بھی ہو جائے تو جائز، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اشد ہو، یعنی کچھ ڈگری زیادہ۔ اس کا امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو اپنی نیند سے محبت ہے، اس کو سونے میں بڑا مزہ آتا ہے، مگر آسان ہو گئی، طبیعت میں سستی ہے، دل نہیں چاہتا کہ اٹھے، دل چاہتا ہے چند منٹ اور جھومتے رہیں، اور جس کو بہت سی تھکاوٹ اور گرانی سی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کو ابھی کوئی عظیم نعمت کا علم ہو جائے، یا یہ کہا جائے کہ ارے بھائی یہ لو ٹکٹ لو، جلدی جاؤ، جدہ یہ تو جہاز تیار ہے بالکل، تو یہ جو جھوم رہا ہے اچانک اٹھ کے دوڑنے لگے گا، کیونکہ اس کے قلب میں مدینہ منورہ کی حاضری، مکے کے حرم کی حاضری زیادہ عزیز ہے اپنی نیند سے۔ ایسے ہی اگر اس کو جماعت کی اہمیت معلوم ہو جائے کہ اللہ ہمیں صف اول میں کیا اجر ہے اور جماعت سے نماز پڑھنے میں کیا فائدہ ہے، تو اس کی گرانی فوراً دور ہو جائے گی اور اس میں چستی آ جائے گی۔ کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا، ان الجماعت من سنن الہدی لا يتخلفها منها الا منافق، یعنی جماعت جو ہے شعائر اسلام میں سے ہے، سنن ہدی میں سے ہے، اور اس سے پہلے کسی امت کو جماعت کی نعمت نہیں حاصل کی۔ علامہ ابن حمام فتح القدیر کی شرح میں لکھتے ہیں، فتح القدیر میں لکھتے ہیں ہدایہ کی شرح میں کہ ان الجماعت لم تکن مشروعۃ فی دین من الادیان، یہ جماعت کی نماز نہیں شریعت میں آئی تھی کسی کے دین میں، کسی نبی کے پیغمبر کے دین میں۔ لم تکن مشروعۃ فی دین من الادیان، سوائے اس جماعت کے ساتھ، یہ جماعت جو ہے اس امت کے ساتھ خاص ہے، خاصۃ لہذہ الامہ، یہ نعمت خاص ہے اس امت کے لیے۔ پہلے لوگ الگ الگ پڑھتے تھے نماز، اور ان کو رکوع کی نعمت بھی حاصل نہیں تھی، ان کی نمازوں میں سجدے تھے، رکوع نہیں تھا۔ چانچہ علامہ آلوسی سید محمود بغدادی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں، ورکعوا مع الراکعین کی تفسیر میں کہ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ نماز کو رکوع سے کیوں تعبیر کیا؟ وہ عربی قاعدے سے یہ تسمیۃ الکل باسم الجز ہے، لیکن اس کے لیے بھی تو کوئی دلیل، کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ پوری نماز کو رکوع سے تعبیر کر دیا۔ تو علامہ آلوسی سید محمود بغدادی صاحب بھائی جگہ اور غلط سا ادھر کھسا کھاؤ، تھوڑا سا آگے بڑھیے آگے بڑھیے۔ اس کے لیے خاص قرآن پاک کا حکم ہے، جب کہا جائے اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، جب حکم کیا جائے کہ تم جلد جگہ دوسروں کے لیے کشادہ کرو گا، بیٹھ جاؤ، تو اس وقت میں جگہ کھول دینا چاہیے۔ اس کا انعام کتنا بڑا ہے، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہاری کشادگی دے گا، یعنی قرآن کی آیت ہے یہ۔ اس لیے کہتا ہوں جب میں کہوں کہ آپ لوگ ذرا کھسک جائیے تو اپنی جگہ سے ایک چاول کے برابر کھسک کر کے اس آیت پر عمل کر لو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، یعنی جب کہا جائے کہ تم مجلس میں ذرا سا جگہ دو تو تھوڑا سا حرکت تو کر لو تاکہ اس آیت پر عمل ہو جائے۔ اور اللہ پاک کی کشادگی کا وعدہ بھی خیر۔ تو علامہ آلوسی اور سید محمود بغدادی جو اتنے مسکین تھے، لوگ غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ مفسر عظیم اتنا مسکین کہ چراغ کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو چاند کی روشنی میں پڑھتے تھے۔ فرماتے انی کنت اطالع الکتب فی ضوء القمر، میں چاند کی روشنی میں پڑھا کرتا تھا، اور امیر لڑکے ہم کو حقیر سمجھتے تھے۔ لیکن جب میری تفسیر روح المعانی تیار ہوئی تو مالداروں کے لڑکوں نے میری جوتیاں اٹھانا شروع کر دیا۔ علم کی دولت ایسی دولت ہے۔ فرماتے ہیں ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ،
مراد اس سے صلو مع المصلین ہے، یعنی نمازیوں کے ساتھ جماعت سے پڑھو، چاہے سکون ملے نہ ملے۔ بعضوں کو گھر میں بڑا سکون ملتا ہے، دل حاضر رہتا ہے، جماعت سے مسجد میں سکون نہیں ملتا، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ بے سکون والی نماز جماعت کی افضل ہے سکون والی جماعت جو گھر میں اکیلے پڑھو۔ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد کی تعمیل اور سنت کے راستے پر سپر ہائی وے شاہراہ پر آ گئے آپ، اور وہاں سنت رسول سے ہٹ رہے ہیں آپ، نبی سے کی سنت سے ہٹ کر کتنے ہی آسمانوں پر اڑیں اور روشنی نظر آئے اور سکون ملے، وہ سمجھ لو قبول نہیں اللہ کے ہاں وہ، اور بلکہ واضح ہوگا کہ جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شخص جماعت سے نماز نہ پڑھے گا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر میں آگ لگا دوں۔ اور جماعت کی نماز سے مراد کامل جماعت ہے، یہ نہیں کہ روزانہ پچھلی رکعت میں بھاگے ہوئے جاؤ۔ میرے شیخ صاحب راؤ صاحب دامت برکاتہم فرماتے تھے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 1 گھنٹہ پہلے سے تیاری کرتے تھے۔ دیکھ لو، ابھی شادی ہو رہی ہو اور ایک گھنٹہ باقی ہو، اسی وقت سے نیند اڑ جائے کہ تیاری کرنے لگے۔ دنیاوی نعمتوں میں جو اس کی طبعی مرغوبات ہیں اس میں دیکھو کہ یہ کیسا چست رہتا ہے۔ تو جماعت کی نماز کے تارک کو اور اس کے سست کو منافق سے تعبیر کی جائے۔ سوچیے اس کو کہ جو شخص جماعت میں غفلت کرتا ہے، سستی کرتا ہے، لا یہ تخلف ہو، ایک تو تخلف ہے، مگر تخلف کے بہت سے انواع ہیں۔ کامل جماعت وہ ہے کہ صف اول میں کوشش کیجیے، احیاناً کبھی کبھی چھوٹ جائے اور بات ہے، کوشش تو کرو بھائی۔ اور تکبیر تحریمہ افضل درجہ یہی ہے کہ جس وقت امام کہے اللہ اکبر آپ بھی حاضر ہیں، افضل درجہ ہی وہ رکوع تک تکبیر اولا ہی ہے۔ جب رکوع کی تکبیر ہو جائے گی اب تکبیر ثانیہ شروع ہوئی۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ تکبیر اولا سے نماز پڑھو تو پہلی تکبیر سے لے کر رکوع کی تکبیر سے پہلے سب تکبیر اولا۔ جب امام نے رکوع کی تکبیر کہہ لی اب وہ تکبیر اولا کی فضیلت اب ختم ہوگی، لیکن اس میں بھی 2 درجے ہیں، ایک وہ کہ رکوع سے پہلے شامل ہو جاتا ہے، ایک وہ ہے کہ جب امام کہتا ہے اللہ اکبر اس وقت وہ موجود رہتا ہے اور صف اول میں۔ دوستوں کچھ دن کمال ہے، یہ کمائی کے دن ہے، آنکھ بند ہوگی بہت سونا ہے، اتنا قبر میں سونا ہے کہ سوتے سوتے تھک جاؤ۔ ایک شاعر کہتا ہے لہد میں سوتے سوتے دکھ گئی ہیں پسلیاں میری، اتنا سو گے کہ پسلیاں دکھ جائیں گی۔ اس لیے چند دن جو کمانے کے دن ہیں، پردیس کی کمائی وطن میں کھائی، بہت سونا ہے۔ جس دن آنکھ بند ہوگی پھر یہ نمازیں نہیں ملیں گی آپ کو، لہذا ذرا فکر سے کام کرو، ہمت سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمت جو ہوتی ہے، دیکھیے وہی شخص جس کو سر میں گرانی سی معلوم ہو رہی ہے، تھکن ہے، ہلکا ہلکا درد بھی سا ہے، لیکن ابھی ایک سانپ نکل آئے اس کے بستر پر، جس نے ابھی کہا تھا کہ ذرا سا اس وقت بلڈ پریشر تھوڑا سا ہائی ہے، سر میں دکھن ہے، تھوڑا سا اٹھتا ہوں ابھی تو ہے اتنی دیر، لیکن اچانک دیکھا کہ ایک کالا سانپ پینتی ہے، اس وقت ان کا ہائی بلڈ پریشر ہائی ہوگا یا فوراً لو ہو جائے گا؟ نارمل ہو جائے گا، نارمل فوراً بھاگے گا۔ ایسے ہی کوئی عظیم الشان نعمت اس کو مل جائے، مطلب یہ کہ کوئی آدمی خبر دے دے آ کر کہ یہ لوگ فجر کے بعد ہی جانا ہے ہوائی جہاز سے آپ کو، اور یہ ٹکٹ لیجیے اور آپ کا سب ٹکٹ وغیرہ سب ٹھیک ہے چلنے کے لیے۔ یہ سمجھ لو کہ کعبے کے باہر جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، کعبے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر برستی ہیں۔ جب گھر کی صاحب خانہ جس کے گھر جا رہے ہو اس کے گھر کے باہر بھی اچھے عمل کرو، انہیں کو زیادہ فیض ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہے جی؟ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اس میں بہت خطرناک بات ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی دلازاری مت کرو، کیونکہ آپ کا ارشاد ہے کہ جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا اس کو میرا دل چاہتا ہے میں اس کے گھر میں آگ لگا دوں۔ اسی طریقے سے جماعت کا تخلف نہیں کرتا جس کے دل میں نفاق کے اثرات ہوتے ہیں، الا منافق آدمی جماعت میں سست ہوتا ہے۔ اس لیے سستی کے بہت سے انواع ہیں۔ کیا انواع ہیں؟
اکثر و بیشتر پچھلی رکعت میں آتا ہے، اکثر و بیشتر کیا آتے ہیں تو سنت موقعہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتا۔ اس لیے دوستو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمت سے کام لو، ہمت سے کام لو۔ تو میرا تجربہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہمت سے کام لیتا ہے، اللہ پاک کی مدد اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔